کیا حال ہے بھائی صاحب؟ السلام علیکم. الحمدللہ ٹھیک ہے کی حال ہے تاڑا کی حال چال ہے؟ کی نام ہے تاڑا؟ میرا نام زاہد شریف ہے. زاہد شریف. اوئے آپ شریف خاندان سے ہیں؟ واہ جی واہ. بلوچستان. بلوچستان سے. وہ رائے سے نہیں، رائے والا شریف نہیں وہ تو نہیں ہے یار. اچھا چلو حکم کرو بھائی صاحب. کیا حکم ہے بھائی؟ کیا بلوچستان میں کہاں رہتے ہیں؟ بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی سے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی و عزت دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر میرے کوسچن تھے، نہیں میں آپ سے اختلافات کے لیے یہاں پہ کوسچن آپ سے کرنے آیا ہوں. تو میرے جو کوسچن تھے ایک دو، پہلا تو میرا کوسچن یہ ہے کہ جو شیعہ مذہب ہے، شیعہ فرقہ ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اس کوسچن کا جواب دیجیے گا. تاریخ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور متواتر ہے. آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون کو موسیٰ سے تھا. بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کی منزلت موسیٰ سے کیا ہے؟ اس کی منزلت یہ ہے کہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا. وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں وزیر حکومت میں کام کرتے ہیں. وزیر کا مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکومت نہیں تھا. ہاں، وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل اس کی آسان کر دے. وزر مشکلات کو بولتے ہیں عربی زبان میں. وزیر وہ شخص ہے جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. تو ہارون کیا تھے موسیٰ کے لیے؟ قرآن فرماتا ہے وزیرا من اہلی. ہارون کے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کے مشکل کشا ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہیں اور ان کے مشکل کشا بھی ہیں. ہارون اخی، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں. واشدد به ازری، اور ہارون علیہ السلام کے بدولت میرے بازو کو قوت عطا فرما. یہ منزلت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو کون تھے؟ ہارون تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مشکلات تھے، جتنے خطرے آئے، صف اول میں سینہ سپر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، جس نے بار بار قرآن بچایا، وحی بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، توحید کو بچایا. وہ کون ہے؟ اور مشرکین کے لشکروں کو خاک میں ملا دیا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. قرآن مجید ابھی سن لے تشیع کے آغاز سن رہے ہیں نا. تشیع کا آغاز کیا ہے؟ تشیع کا آغاز یہ ہے ہارون وزیر من اہلی واشدد به ازری واشرکہ فی امری. اشرکہ فی امری، اس کو میرے علم میں، میرے معجزات میں، میرے فضائل میں شریک فرما. ہارون کون ہے؟ ہارون کی کیا منزلت ہے؟ اشرکہ فی امری. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں شریک، ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات میں شریک ہیں ہارون علیہ السلام. تو قرآن مجید بھائی سب بات سنو پلیز. سوال کیا تو جواب سن لو نا بھائی. پسند نہیں ہے جواب تو وہ میری مشکل نہیں ہے، وہ آپ کی مشکل ہے. ہارون علیہ السلام بھائی بات سنو نا. آپ نے پوچھا شیعہ مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تو سن لو شیعہ مذہب کے آغاز. نہیں سننا چاہتے تو یہ ادھر کالر میرے پاس بہت ہے. میں کیا جواب دے رہا ہوں تو سنو گے تو تاریخ سمجھ آئے گی نا. اشرک ہو فی امری، وہ میں اس کو میرا شریک کار بنا دے. امیر المؤمنین علیہ السلام اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، ان کے معجزات میں، ان کے کرامات میں، ان کے علم میں، ان کے ہدایت میں سب میں شریک ہے. ہارون علیہ السلام پر ایمان لانا بنی اسرائیل میں واجب تھا. ہارون علیہ السلام کی طاعت بنی اسرائیل پہ واجب ہے. ہارون علیہ السلام کی اتباع بنی اسرائیل میں واجب ہے. تو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی وہی منزلت ہے اس امت میں. ایمان سب پہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایمان لانا سب پہ واجب ہے، ہر صحابی پر، ابو بکر عمر پر، سب پہ واجب ہے. ان کی اطاعت سب پہ واجب ہے. ہارون سے محبت واجب ہے بنی اسرائیل میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت واجب ہے. ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد سب سے اعلم، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلم ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اتقیٰ ہیں، سب سے اللہ کے نزدیک ارزاں ہیں. یہی شیعہ ہے.
شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے، ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے. کون امام برحق ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شیعہ کی تاریخ ہے، شیعہ کا آغاز یہاں سے ہے. پیغمبر نے آغاز کیا، اللہ نے سر میں نے تاریخ اوکے ٹھیک ہے نا، میں نے تاریخ پوچھی اور تاریخ جو آپ نے بتا دی میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جو میں یہاں پہ اتنا کوئی سر آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ویسٹ نہیں کرنا ہے. میرے صرف دو آپ سے کوسچن یہ ہیں کہ میں نے پہلے آپ سے شیعہ کی صرف تاریخ پوچھی کہ کس سن سے جو ہے وہ شروع ہوئے. ٹھیک ہے، پیغمبر نے آغاز کیا نا، پیغمبر نے آغاز کیا ہوئے. پیغمبر نے جب کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ وانت خلیفتی فی امتی، تو یہ اس کا آغاز ہے. تھینک یو سر. اوکے، کیا آگے کیا چاہیے؟ دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو اس کی بہت سارے میں نے دیکھے ہیں آپ کے شیعہ حضرات اہل سنت اور دیوبند حضرات جو اس کی شیعت لفظ کی جو ورڈ ہے اس کی میننگ یہ لیتے ہیں کہ جی شیعت کا لفظ جو ہے گرو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن بہت سارے آپ کے شیعہ ذاکر اور جو اسٹیج پر آپ کے جو شیعہ کے علماء ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سے مراد جو ہے شیعہ مراد ہے. البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ میں سے تھے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے. جو وہی کہتے ہیں کہ یہ اس اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں ان من شیعت ابراہیم، اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ میں سے ابراہیم تھے. آپ شیعہ لیتے ہیں اور وہ جو گرو لیتے ہیں یا طریقہ کے معنی میں لیتے ہیں وہ ان کا پھر غلط کس کے طریقہ، کس کے طریقے پہ تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، کس کے طریقے پہ؟ نوح علیہ السلام کے طریقہ پہ سے سر رکوع میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، جی بس صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. وہ جو ہے نا وہ جو ہے اس کی کوئی روایت حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ترتیب قرآن جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے، ترتیب جمع ہے. اوکے اوکے. ابھی آپ کے پاس عربک کوئی ڈکشنری پڑھی ہے جس میں آپ دیکھ سکیں کہ شیعت کی لفظ ورڈ کی جو میننگ ہے وہ آپ مجھے دکھا سکیں گے؟ پیروکار بھائی، اس کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اور دوسرا جو قرآن پاک میں تقریباً سورہ مریم میں کے اندر آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اب یہاں پہ بھی جو ہے بہت سارے مکان عالیہ، وہ اس کو آسمان لے گئے، ادریس کو آسمان لے گئے تھے نا. مکان عالیہ، ادریس آسمان گئے، اس کا مطلب یہ. آپ کے شیعہ حضرات پھر آپ کو کیوں ہدایت نہیں کرتے کہ ذاکرین کو بیچاروں کو کیا تھا بھائی؟ ہاں آپ تو ماشاءاللہ بڑے اسکالر بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس دلائل بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے دلائل دے رہے ہیں نحو سے، صرف سے. اور یہ جو میں نے بہت سے مولوی دیکھے ہنسی آ رہی تھی یار کہ آ کے ایسی باتیں کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. دلیل ہو نا بھائی، دلیل کے طور پہ بات کیا کریں. جو بھی مولوی ہوں، علامہ صاحب ہوں، جیسے مثلا بڑے بڑے علامہ صاحب دلیل لے کے آئیں. جس طرح آپ کے پاس دلائل پڑے ہیں، میں تو یہاں پہ نہ ہی آپ سے نہ مناظرہ کرنے آیا تھا اور نہ ہی میں کوئی بڑا عالم یا مفتی ہوں. میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں اور آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا. تو سر دوسرا جو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ انہوں نے جو ہے وہ خود دور حکومت میں آئے، وہ اپنی طرف سے آئے اور ان کے اوپر کوئی نص نازل نہیں ہوا ہے، نص وارد نہیں ہوا ہے. تو دیکھیں آپ نے جو پڑھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو اس کی ذرا مجھے آپ کوئی اپنی تفاسیر میں سے جو تفسیر ہے مجھے دکھا سکیں گے کہ اس کی تفاسیر کیا لکھتے ہیں مفسرین اکرام؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیت واضح ہے، تفسیر کی آیت بہت واضح ہے، آیت صریح ہے. تفسیر دکھائیں گے تو کیا آپ کا کچھ وہ ٹائم لگے گا نا اس کو. تفسیر آیت کے متعلق تفسیر ابھی لوگ بھی کال کر رہے ہیں. تفسیر آپ خود دیکھ لیں اگر کوئی اعتراض ہے. جو نہیں کرے گا جو نازل کیا اللہ نے. اب جو بھی آپ بات کریں نا دین کے دین میں جو بھی بات آپ کریں بغیر ما انزل اللہ، قرآن سنت کے بغیر کوئی بات کریں فاولئک هم الکافرون. ہاں دین میں جو بھی آپ بات کریں بغیر قرآن سنت کے، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی نماز بنا دیں، آپ کوئی روزہ بنا دیں، آپ کوئی عقیدہ بنائیں، کسی کو خلیفہ کسی کو امام بنا دیں بغیر قرآن سنت کے، وہ اسی میں آ جاتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
لیکن اگر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی یہاں پہ بات ہوتی تو آپ مجھے تفسیر دکھا دیں. میں نے تفسیر یہ کوشچن نہیں کیا تھا، لیکن آپ کر رہے تھے بار بار. جو پوری ساری لائف میں 12 بجے سے بیٹھا ہوں اور آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھائی تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں ومن لم يحكم، آپ اس کا تفسیر کریں، آپ تفسیر کریں تاکہ مجھے آپ کا اعتراض سمجھ آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئے کچھ اور کہہ رہا ہے، آئے یہ کہہ رہا ہے کہ جو حکم دے دے، جو کوئی دین کی بات کرے جو بغیر ما انزل اللہ نے نازل نہیں کیا، یعنی قرآن سنت کے بغیر آپ نماز بنا دیں، دین میں روزہ بنا دیں، کوئی بھی چیز بنا دیں، دین میں عقیدہ بنائیں، کسی کو امام بنا دیں، کسی کو خلیفۃ الرسول بنائیں، یہ فاولئک هم الکافرون، یہ کافر ہیں. یہ آیا واضح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ اور تفسیر ہو سکتا ہے. بسم اللہ پیش کریں. نہیں سر، حضرت فیصلہ تو اور کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو آپ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق کو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے بھائی. دیکھو ابوبکر خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو خلیفہ کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے مسلمانوں کی حکومت سنبھالی ہے. اللہ نے اس کو نہیں حکم دیا تھا نا، اللہ نے تو نہیں بولا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہو. اللہ نے بولا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بنایا. ہاں تو اس نے بنایا اپنے آپ کو اور صحابہ نے اس کو بنایا. قرآن مجید کا فرمان ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر تم کہتے ہو اللہ نے اس کو بنایا ہے تو وہ آیا روایت ہمیں پیش کر دو. اگر تم کہتے ہو صحابہ کو یہ حق تھا کہ صحابہ امام کسی کو بنا دے، خلیفہ بنا دے، وہ آیا روایت ہمیں پیش دکھا دو کہ صحابہ کو یہ حق تھا. جبکہ قرآن مجید اور روایات میں امام برحق امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید ایک آیا نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن میں حضرت امیر المومنین جس طرح امیر المومنین کے لیے ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے، تو پھر حضرت علی کا دکھائیں مجھے. حضرت میں نے آپ کو دکھا دیا نا، جب وہ مولوی نے کال کیا تھا میں نے ان کو دکھا دیا تھا کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی انی تارک فیکم الخلیفتین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. تو وہاں پہ ظاہر صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی صحیح طرح مجھے دکھا دیں کہ کہاں پہ کیسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آپ ریپلے کریں، آپ ریپلے کریں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث تو متواتر ہے کہ نہیں؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سب میں ہے. واخلفنی فی قومی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی. قرآن کی نص دیکھیں، حدیث کہہ رہا ہے کہ آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. قرآن کی نص کہہ رہا ہے کہ ہارون کے مقامات میں سے ایک مقام یہ تھا انت اخلفنی فی قومی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب آئی سن لو کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، سنیں گے تو اب آئی سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. وہی آیت پڑھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون. یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا علیہم السلام اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تو میرا جانشین بن، تو میرا خلیفہ ہے میرے قوم میں. حدیث کہہ رہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، تو ثابت ہوگا کہ امیر المومنین خلیفہ. دلائل بہت زیادہ. یہ کہ آپ ثابت کر رہے ہیں بھائی. دیکھیں نا سر، آپ بھائی اسی طرح ابھی ثابت کر لیا نا، ابھی ثابت کر لیا. آپ کہہ دیں کہ کس طرح ثابت کر رہا ہوں. دوبارہ پشتو میں بولوں او پنجابی میں بولا، پشتو کی خبر ہے وہ کم پشتو پوئے جی. نہیں پشتو میں نہیں، پشتو نہ بلوچی میں بات کریں. بلوچی نہیں، بلوچی ابھی نہیں سیکھے میں نے. تو کہتا ہے جب میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انت خلیفتی فی کل مؤمن، تم میرے جانشین ہو، تم میرے جانشین. پر کہتے ہیں کیسے ثابت ہو گیا؟ ابھی آپ سوچیں، ابھی لگتا ہے کہ آپ پٹھان ہیں، آپ بلوچی نہیں ہو تم پٹھان ہو، تو صرف پٹھان ہو. آپ دوسروں کو باری دے دو ہاں پٹھان ہو بھائی. کہتا کیسے ثابت ہو گیا؟ کیسے ثابت؟ اب میں کیا کروں بھائی، کیسے ثابت ہو گیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آپ میرے جانشین ہیں؟ کہتا کیسے ثابت ہو گیا؟ اوکے کہ بعض پٹھانوں سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ سب پٹھان سب بیوقوف ہوتے ہیں، نہیں، سب بیوقوف نہیں ہوتے. پارا چنار والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چشم و چراغ ہیں. اوکے، ساڈے نال